کہ اس پہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا انحصار ہے۔ ایمان ہوتا ہے تو اعمال ہوتے ہیں، ایمان کمزور ہوتا ہے تو اعمال میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن میں سب سے پہلے ایمان پہ زور دیا گیا۔ قرآن کی ابتدا میں بھی یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کہ ایمان بغیر دیکھے ہی ایمان لانے کو کہتے ہیں، جس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، بغیر دیکھے مان لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ اگر ہمارے آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے جائیں تو ہمارے ایمان میں ترقی نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے آنکھوں سے آخرت کے احوال سامنے آ جائیں اور دنیا کے پردے اتار دیے جائیں تب بھی ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور کیوں نہیں ہوگا؟ کہ بغیر دیکھے ہی ہم اس طرح ایمان لے آئے، بغیر دیکھے ہی ہم نے اس طرح تصدیق کر دی، بغیر دیکھے ہی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو اس طرح تسلیم کر لیا کہ اب دیکھ لینے کے بعد بھی ہمیں مزید یقین نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس لیے جہاں پہ قرآن میں آخرت کا احوال بیان ہوا ہے، صحابہ اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے تھے اور مانتے تھے اور اس پر ایمان لاتے تھے۔ اور ایمان ایسی چیز ہے کہ قرآن نے کہا کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ایسے اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی جنت اور جہنم پہ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور موت کے وقت پر، اور ایسے ہی موت کے بعد جو احوالات آنے والے ہیں، جو زندگی ہے قبر کی اور حشر کی اور جنت اور جہنم کی، اس پہ ایمان لانا۔ تو یہ ایمان کس طرح لانا ہے؟ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بغیر دیکھے ہی حضور کی باتوں کی تصدیق فرمایا کرتے تھے، حضور کے اوپر ایمان لائے تھے، تو جس پہ ایمان لائے اس کی بات پر بھی ایمان لائے، اور جس کی بات کو سچا کہا، بلکہ یہاں تک کہ عرب میں آپ کی یہ سچائی کی جو صفت تھی یہ مشہور تھی، اور صداقت آپ کی مشہور تھی، امانت آپ کی مشہور تھی۔ جوانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک ان لوگوں کے اندر گزاری ہے، اس میں 2 چیزیں نہایت اعلیٰ درجے کی تھی، باقی صفات بھی بہت اعلیٰ درجے کی، لیکن ان میں 2 جو خاص بیان کی گئیں اور جس کو عرب معاشرے نے تسلیم کیا اور جو آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہو چکی، ایک تو سچائی تھی اور دوسرا امانت داری تھی۔ امین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز کسی کی امانت آ جائے اور وہ اس کے اندر جو ہے غلط معاملہ نہ کرے، اس کو صحیح طور پہ ادا کرے، امانت داری۔ جب حکمرانوں کے اندر امانت داری آتی ہے، وہ قوم کے امین ہوتے ہیں، وہ قوم کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتے ہیں، اور جس طرح یہ نہیں کہ اپنا پیسہ سمجھ کے ہڑپ کر جاندے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قوم کے پیسے کو امانت سمجھتے ہیں اپنے پاس، جیسے اپنے ہاتھ کی حلال کمائی ہوتی ہے اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمیں بونگیاں وانگوں خرچ نہیں کرنا، ایسے ہی کسی ایسی مد میں خرچ نہیں کرنا کہ جو نافع نہ ہو، بلکہ وہ اس کو اس طرح سوچ کے پھونک کے احتیاط کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ جو اس کا حق ہے حقداروں تک اس کے حق کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو چکر لگایا کرتے تھے مدینہ کے گلیوں میں اور رایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے، پتہ کرتے تھے کس حالت کے اندر عوام جی رہی ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں لوگوں کو
جو حکمران بنتے ہیں ہمارا بھی قصور ہے، ہم بھی ایسے لوگوں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں کہ جن کو سرے سے نہ دین سے کوئی واسطہ، نہ دین کا کچھ عطا پتہ، نہ ان کے اندر ہمدردی اور غمخواری، نہ ہی ان کے دلوں کے اندر کوئی احساس۔ تو اس لیے علماء کو اوپر لے کر آؤ، نیک لوگوں کو، عادل لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو امت کے خیر خواہ ہوں اور امت کے لیے ان کے دلوں کے اندر نرم جذبات ہوں، ایسے لوگوں کو اوپر لے کر آؤ، ایسے لوگوں کو ووٹ دیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکمران ہو کر گلیوں کے چکر لگاتے تھے، رایا کی خبر گیری کرتے تھے، ان کا احساس فرماتے تھے، ان کے حالات سے آگاہی حاصل کیا کرتے تھے، اور بسا اوقات کسی صحابی کے گھر سے سالن منگوا لیتے تاکہ اس کی معیشت کا پتہ چل سکے کہ گھر کے اندر جو پکایا جاتا ہے اس سے گھر کی حالت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، روایت میں آتا ہے کہ گوشت اوپر چڑھا ہوتا تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ فرماتے کہ اس میں پانی ڈال لو، تھوڑا سا اس میں پانی تھوڑا سا ڈال لو تاکہ ہم اپنے ہمسائے کو دے سکیں۔ یہ ہے دوسرے کی غمخواری، احساس۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر 10-5 شاپر اپنے گھر میں آئے ہیں تو ایک آدھ اگر محلے میں چلا جائے، ساتھ والوں کے چلا جائے، کوئی غریب ہے سامنے، یتیم ہے، اس کے پاس چلا جائے، کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آنے والی۔ آج دیکھو کہ ہم اپنے ہمسایوں کو کچھ دے کے راضی بھی ہیں یا نہیں راضی، بلکہ ان سے ایسے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں کہ ملنا تو درکنار، سلام کرنے کے بھی روادار نہیں۔ اور ہمسائے کا حق حضور نے فرمایا کہ ایسا کہ جبرائیل اتنی دفعہ میرے پاس آئے ہمسائے کے حق کی تلقین کرنے کے لیے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ میری وراثت میں بھی اس کو حصہ دار بنا دیں گے، کہ اللہ کی شریعت ایسی ہو جائے گی کہ میرا ہمسایہ بھی میری وراثت کے اندر شراکت داری پہ آ جائے گا، کہ اس کو بھی حصہ دینا پڑے گا۔ اتنا حق ارشاد فرمایا، فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ کہ فرمایا کہ جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، چکر کاٹتے تھے گلیوں میں اور دیکھتے تھے کہ امت کے اندر کیا ہو رہا۔ تو ایک رات یوں ہی چکر کاٹ رہے تو ایک گھر میں مکالمہ ہو رہا، عورت کا اور اس کی بیٹی کا۔ تو عورت یہ کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دیں، دودھ ہوگا کہیں سے دعا ہوگا انہوں نے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں پانی ملا دو بیچنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کے ٹھٹک گئے، رک گئے اور سننے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ تو بیٹی کا آگے سے جواب آتا ہے کہ اماں جان، حضرت عمر امیر المومنین نے اس کام سے منع کیا ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ ہمارے ہاں تو شکر کرو کہ پھر بھی پانی کے اندر دودھ ملاتے ہیں، دودھ کے اندر پانی تو کیا، پانی کے اندر دودھ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ صبح جو نا یہ میں نے حوض بنایا ہے تو اس کو جو نا وہ سارے لوگ اس میں دودھ کا 1 ڈول ڈال دیں، رات کو آئیں 1 ڈول سب کے لیے لازم ہے تاکہ صبح کو بھر جائے، صبح کو اس کی ہم جو ہے فقیروں میں تقسیم کر دیں گے۔ اب ایک بندہ تھا، اس نے یہ سوچا کہ اتنا سارا تو دودھ ہونا، چلو میں 1 بالٹی پانی دے لے آ جانا، دودھ کو بچاتا ہوں، پانی لے جاتا ہوں اور پانی ڈال دیتا ہوں، تو کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو کیا پتہ لگنا ہے، بات ایمان کی کر رہا ہوں۔ تو وہ لے گیا پانی، اور دوسرے نے بھی یہ سوچا۔ اب دیکھو یہ سوچ کس طرح پھرتی ہے اور وہ اثر کرتی ہے، اور دوسرے نے بھی اسی طرح کیا، تیسرے نے بھی اسی طرح کیا، اور جن لوگوں کو پابند کیا تھا وہ پانی ڈال کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا اتنے کیڑا پتہ لگنا، 1 ڈول کا کیڑا پتہ لگتا، اور صبح کو آگے دیکھا تو سارا وہ پانی سے بھرا ہوا۔
یہی ہمارے سسٹم چل رہا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملاتے، پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ علیہ رائیونڈ میں سنایا کرتے تھے، کہتے کہ ایک دوجی تھا جیسے ہمارے ہوتے ہیں، تو پانی میں دودھ ملاتا تھا، تو اس کے علاوہ بستی میں اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو لوگ اس سے شکایت کرتے کہ بھائی تیرا دودھ بہت پتلا ہے، تو وہ کہتا لینا ہے تو لو، جس طرح ہوتا ہے ان کا سسٹم، لینا تو لینے دے، چار لگ گئے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں پہ بارشیں ہوئیں، سیلاب آ گیا، پہاڑی علاقہ تھا، وہ سارا بہا، جہاں پہ اس کے وہ جانور تھے ان سب کو وہ پانی بہا کے لے گیا، سب کو لے گیا۔ اور ایسے ہی ایک دوجی تھا، اس کا قصہ سنایا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کرتا تھا، اور جب اس کو لوگ اعتراض کرتے وہ کہتا لینا تو لینا ہی، تو چل منہ اگے کر۔ تو اس نے کہتے کہ کھڑا کیا موٹر سائیکل جا کے ایک جگہ، تو اللہ کی شان، اوپر سے وہ تاریں تھیں، تاروں میں سرکٹ ہوئے، اور وہاں سے وہ جو ہے شارٹ سرکٹ سے وہ آگ کا شعلہ نیچے گرا، اس کے موٹر سائیکل پہ آیا، اس کو لگ گئی آگ، وہ موٹر سائیکل بھی گیا، ساریاں ڈرمیاں شرمیاں جو بھی سی ہوتا سارا مال ختم۔ تو پھر وہ روتا تھا، روتے روتے کہندا اللہ میاں میں تو انہاں دوست چ پانی نہیں پاندا سی جنہ تو میرا نقصان کر چھڑیا، اتنا تو میں لوگوں کا نقصان نہیں کرتا تھا جتنا تو نے میرا کباڑا نکال دیا۔ تو ایسوں کے ساتھ پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سننا شروع کیا، تو ماں کہنے لگی بیٹی پانی ڈال دے، اس نے کہا کہ حضرت عمر نے منع کیا ہے، تو آگے سے کہتی ہے کہ عمر کون سا ادھر کھڑا ہے دیکھ رہا ہے، عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کا جواب آتا ہے کہ اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو کہیں نہیں گیا۔ تو یہ جواب سننا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہے ایمان جو آدمی کو بغیر دیکھے برائی سے روک دیتا ہے، اور جب اس میں کمزوری ہوتی ہے پھر آدمی کھڈے لائن تلاش کرتا ہے، تنہائیاں تلاش کرتا ہے گناہوں کے لیے، پھر وہ کہتا ہے کہ کنڈیاں چڑھا دو، اور قرآن کہتا ہے کہ کنڈیاں چڑھانے سے کیا ہوگا؟ کسی کی نظر تیرے اوپر اب بھی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اوپر سے کہ تو کیا بدماشی کرنے لگا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو یہ احساس ہے جو آدمی کے ضمیر کو ٹہوکا دیتا ہے، آدمی کے ضمیر کو جو ہے وہ سونے نہیں دیتا، تھپکی مار کے اس کو جگا دیتا ہے کہ اٹھ، اس برائی کے راستے سے بچ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، جو تیرے سینے میں ہے، جو تیرے دل میں ہے، وہ سب اللہ کے سامنے ہے، اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ احساس ہے، یہ ایمان ہے، یہ آدمی کے آ کے پاؤں پکڑتا ہے برائی کی طرف اٹھنے سے، یہ قدموں کو روکتا ہے، یہ انسان کے قدم کی زنجیر بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اور پہاڑ کی کھو سے گزرے، تو وہاں پہ ایک بچہ بکریاں چرا رہا، اور وہ چرواہا ایسا تھا کہ اس کے پاس آئے، اس سے کہا کہ یہ ایک بکری مجھے دے دیں۔ اس نے کہا کہ ان بکریوں کا مالک مدینے میں بیٹھا ہے، میرے ذمہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو جا کے چراؤں، اور شام کو جا کے دودھ جو ہے اس کا مالک نکالتا ہے، اس کے پاس لے جانی پڑتی، میں مزدوری پہ کام کرتا ہوں، تو میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں کہ میں مالک نہیں ہوں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ تو ایک بکری دے دے، تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ پہلی صدی میں ایسا یہ احساس تھا ایمان کا، ایسی کیفیات تھی ایمان کی جو لوگوں کو برائی سے روک لیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہاں چلا گیا؟ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں
ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے فَإِنَ اللَّهُ فَإِنَ اللَّهُ، کہ کیا بات ہے، کیا اس بچے نے کہہ دیا کہ اللہ کہاں چلا گیا؟ تو اللہ کو اگر بیچ میں سے نکال دو گے پھر تو جو مرضی کرتے رہو، اور اگر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے سب کچھ دیکھنے کا احساس ہے، یہ ایمان دل میں اترا ہوا ہے اور اس نے قوت پکڑ لی ہے، تو پھر یہ آدمی کو برائی سے بچا سکتی ہے، یہ آدمی کو سچائی پہ کھڑا کر سکتی ہے، یہی طاقت ہے جو آدمی کو ایمانداری پہ لا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے جو بغیر دیکھے آدمی کو سچائی پہ لے آئے، امانت داری پہ لے آئے۔ ایمان ہے جو آ کے آدمیوں کو بناتا ہے۔ ایک انگریز آیا نا وہاں سے مسلمان ہو کر، تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ کولروں کے ساتھ بھی گلاسوں کے ساتھ انہوں نے وہ زنجیریاں لگائی ہوئیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے شہر کی کئی مساجد میں، بیت الخلاء میں، لیٹرینوں میں انہوں نے لوٹے کے ساتھ زنجیریاں لگائی ہوئیں۔ پہلے لوٹے ہوندے تھے سٹیل دے یا پیتل دے، یا وہ ہوتے تھے سلور کے، تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے زنجیریاں باندھی ہوئی تھیں کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ بچاؤ کا طریقہ ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا؟ اس نے کہا یہ چوری ہو جاتے ہیں، یہاں سے اٹھا کے لے جاتی ہے عوام، اس لیے اس کو باندھ کے رکھنا پڑتا، اینو باندھ کے رکھ دیں۔ دل چ تے وہ کہندا ہونا کہ بننا تے عوام نو چاہیدا اندا دینوں، بنیا تسی گلاس نو ہویا۔ تو یہ دیکھ کے وہ قومیں ہنستی ہیں، حیران ہوتی ہیں کہ چور بازاری میں ایک نمبر نمرون قوم۔ تو اپنے آپ کو بدلنا ہے، ایمان بدلے گا کر آدمی کو۔ اور باہر کے ملکوں میں اس طرح کی دکانیں انہوں نے بنا دیں، اب تو وہ ویڈیوز عام ہو چکی ہیں کہ جگہ جگہ انہوں نے رکھ دی اپنی پروڈکٹ، اپنی چیز رکھ دی ہے۔ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ شہد رکھ دیا کسی نے ناروے میں، سڑک کنارے شہد کے ڈبے رکھ دیے اور اس کے اوپر قیمتیں بھی مینشن کر دیں، اتنی اس کی قیمت ہے، اور ساتھ ایک غلہ بھی دے دیا کہ بھائی جون سا پسند ہو اٹھا لو اور اتنی قیمت اس غلے میں ڈال دو۔ تو کی خیال ہے کہ اپنے ٹی چوک چندہ لایا ہوئے ایک سٹال چلو ٹی چوک تو دور کی بات ہے، ملی چوک چی کوئی لا چھڑے، چلو وہاں بھی چوک ہے، خطرہ ہے، گھر کے باہر ہی کوئی لگا دے گا۔ صبح کے انشاءاللہ سٹاک بھر کے رکھے گا اور شام کو ایک پیس بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور انشاءاللہ اس غلے میں 1 روپیہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو دیکھو وہ قومیں کہاں پہ پہنچ گئیں، عجیب ان کے اندر احساس غمخواری۔ اور دیکھو ایمان کی اصل یہی ہے، ایمان کی اصل یہی ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کہ دنیا داری ہے، ہم اس بنیاد پہ کہ ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، اس بنیاد پہ کرو، ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہوگا احساس تو انشاءاللہ پھر کام بن جائے گا، پھر کام بن جائے گا۔ اور اس کے لیے قومی خود مختاری، احساس اور احترام آدمیت اور تعلیم، یہ اس کے ذرائع ہیں، یہ اس کے ذرائع ہیں۔ یہ چیزیں جب آتی ہیں، قومی وحدت، فکری وحدت، ایک قوم ہونے کے ناطے، ایک ملک میں رہنے والے شہری ہونے کے ناطے اور انسان ہونے کے ناطے، انسانیت کی معراج پہ پہنچنے کے ناطے، یہ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اس کی بنیاد اسلام میں تقوی، اسلام میں اللہ پر ایمان ہے اس کی بنیاد۔ اور یہ نہ گھبرائیں کہ یہ آج کل کے یہ مظاہر نظر آ رہے ہیں، اس دور کی کہانیاں پڑھیں، اس دور کے قصے پڑھیں، مدینہ میں کیا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی ایسی محنت فرما چکے تھے تو کیا ہوا تھا کہ لوگوں کے ضمیر ان کے پاسبان بن گئے تھے،
ان کے حکمران ان کے نوکر بن گئے تھے، خادم بن گئے تھے. اور اتنے واقعات ہیں. آج کے اس واقعے کو سمجھتا ہے آدمی تو وہ سچائی اور امانت داری کے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی حیران نہیں پریشان ہو جاتا کہ جب ایمان آتا ہے تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کے واقعات پیش آتے ہیں، انسانیت کے، احترام کے، فائدے کے، دوسرے کی غمخواری کے، دوسرے کے لیے احساس کے، دوسرے کے لیے نرم برتاؤ کے، دوسرے کے فائدے کو اس تک پہنچانے کے، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کے واقعات. قاضی شریح رحمہ اللہ علیہ کی عدالت میں تابعین میں سے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک مقدمہ آیا. تو ایک آدمی نے زمین بیچی تھی، دوسرے نے خریدی تھی. تو بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں اس کے پاس حاضر ہوئے، قاضی کے پاس آئے. اور ایک نے کہا کہ میں نے زمین بیچ دی تھی اس کو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خرید لی تھی. اور جس نے خریدی تھی اس نے اس میں ہل چلایا تو اس میں سے دیگ نکلی، اس میں خزانہ تھا، سونے چاندی جواہرات تھے. تو اس نے کہا کہ یہ خزانہ تیرا ہے، یہ تو رکھ لے، یہ میرا نہیں ہے، میں نے زمین کی قیمت دی تھی، زمین میرے پاس آ گئی، اب یہ نکلا یہ تیرا ہے. اس نے کہا مجھے تو اس کی خبر نہیں تھی، مجھے پتہ ہوتا تو میں نکال لیتا، میری ملکیت میں نہیں تھا. اور یہ زمین میں نے تجھے دی تھی، زمین کے اندر سے سونا نکلے، زمین کے اندر میں سے مٹی نکلے، یہ میں نے تجھے بیچ دی، اب تیرا معاملہ ہے، یہ تیری ملکیت میں ہے. اس نے کہا نہیں میری ملکیت نہیں، یہ تیری ملکیت ہے. اب یہ جھگڑا دیکھو خزانے پہ، وہ کہندا تیری، وہ کہندا نہیں تیری. تو ساڑھے ورگا ہوندہ تے کوئی نہ تیری تے نہ تیری، ساری ہے گی میری. گالی مکاؤ. کوئی پاکستانی ہوندہ نا، اور یہاں کلو خلاص، چلو بھئی پجوئی تو یہ میری ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا تیری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے. اس نے کہا تیری اولاد ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے. تو قاضی نے کہا چلو دونوں کا عقد کر دو، دونوں کا رشتہ کر دو، اور یہ جو دیگ ہے خزانے کی یہ ان کو دے دو، ان کی ملکیت میں. یہ فیصلہ کیا. اب ایسے واقعات بھی یہ اسلام کی بنیاد پہ، اور اس دور کو آپ پڑھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. یمن سے عورت چلی صنعا سے،